اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ انفال کی آیت نمبر 3 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ پہلے اسباق سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ جل جلالہ یہاں مسلمانوں کی صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت اللہ سے ڈرنا ہے، دوسری صفت ایمان میں ترقی ہے، تیسری صفت اللہ پر توکل ہے۔ ان باتوں کو ہم نے کسی حد تک بیان کر دیا ہے۔ آج کے سبق میں چوتھی صفت کا ذکر ہوگا، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اللہ جل جلالہ نے یصلون نہیں فرمایا ہے بلکہ یقیمون الصلاۃ فرمایا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقام یقیم اقامتن کے معنی عربی میں ہے کھڑا کرنا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اوٹ پٹانگ قسم کی نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور اس کے آداب کے ساتھ جب تک انسان ادا نہ کرے اسے اقامت الصلاۃ نہیں کہا جا سکتا۔ آج کل ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کوئی خاص اثر نہیں نظر آتا، جبکہ صحابہ کرام اور ہمارے سلف صالحین نماز پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی مری ہوئی سواری، گدھا یا گھوڑا، نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور وہ گھوڑا زندہ ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کی نماز زندہ ہوتی تھی۔ آج کل لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اقامت نماز نہیں کرتے، نماز کو صحیح معنوں میں کھڑا نہیں کرتے۔ اور نماز کب کھڑی ہوتی ہے؟ جب اس کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، آداب، سب باتوں کا خیال کیا جائے۔ نماز میں کھڑے ہیں اور موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، اور کچھ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں اب، موبائل کو جیب سے نکال کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا فون آیا ہے۔ یا اللہ، یہ کس طرح کی نماز ہے؟ اس لیے اماموں کو چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے لوگوں کو یہ یاد دلائیں کہ اپنے اپنے موبائل کی گھنٹی اور آواز کو خاموش کر لیں۔ 5 منٹ تو کم از کم اللہ کو دے دو۔ 24 گھنٹے آپ کا موبائل آن ہے، ہر وقت آپ کا موبائل چل رہا ہے، فون آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے کم از کم اس موبائل کو خاموش کر لو۔ نماز تو اطمینان سے پڑھو نا۔ اب موبائل میں 3 قسم کے طریقے ہوتے ہیں، ایک تو گھنٹی ہے، دوسرے وائبریشن ہے۔ وائبریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آواز تو نہیں ہوتی لیکن جھٹکا ہوتا ہے، وش 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 یہ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ وائبریشن میں رکھ دیتے ہیں، تو بھئی جھٹکا تو لگ رہا ہے اور مسلسل انسان پریشان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کا فون آیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے خاموش کر دو اسے۔ 10 منٹ اگر آپ کا موبائل خاموش ہو گیا، اللہ کے ساتھ آپ نے بات چیت کر لی، اللہ کی عبادت اطمینان اور سکون کے ساتھ کر لی، تو کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو ٹھیک اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے گندی باتوں سے اور برے کاموں سے۔ برے کاموں سے اور گندی باتوں سے نماز روکتی ہے، لیکن آج ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال بھی ٹھیک نہیں، ہمارے افعال بھی ٹھیک نہیں، ہمارے احوال بھی ٹھیک نہیں، سب خراب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے۔ اگر ہم نماز کو قائم کریں
تو نماز کی جو صفت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز گندی باتوں سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، ضرور نماز کی تاثیر پھر نظر آتی ہے۔ نماز پڑھے جا رہے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، نماز پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، مجاہدین کے خلاف جاسوسی بھی کرتا ہے، ناپاک فوج میں ملازمت بھی کرتا ہے، اور مسلمانوں کو قتل بھی کرتا ہے۔ عجیب نماز ہے، یہ کیسی نماز ہے کہ آپ کو یہ نماز گناہوں سے نہیں روکتی، آپ کو یہ نماز کافروں کی غلامی سے نہیں روکتی، امریکیوں کی جاسوسی سے نہیں روکتی، یہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ وہ نماز تو نہیں پڑھتا نا، نماز پڑھنے والے کی طرح نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز اسے کہتی ہے اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ نعوذ باللہ۔ اب ایسا ایک انسان جس کے اوپر نماز 5 مرتبہ لعنت کرتی ہے، 5 مرتبہ بددعا کرتی ہے ہر دن، تو اس شخص کی زندگی میں کیا سکون، کیا اطمینان، کیا آرام، کیا راحت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ نماز قائم کس وقت ہوتی ہے؟ جس وقت آپ نماز کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنت، تمام مستحبات، تمام آداب کا خیال کریں اور ان سب کی رعایت کریں، تب نماز نماز ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی ملک کا صدر ہو گیا، کسی ملک کا وزیر اعظم ہو گیا، جب ان کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں نا تو ان سے موبائل ٹیلی فون لے لیے جاتے ہیں، اور اگر موبائل کسی کی جیب میں رہ گیا ہے تو باقاعدہ کئی بار خبردار کیا جاتا ہے کہ صدر صاحب کی تقریر شروع ہونے والی ہے، تمام سامعین خواتین و حضرات اپنے اپنے موبائل کو خاموش کر لیں۔ صدر ایک انسان ہے، ہگنے موتنے والا، پیشاب پخانہ کرنے والا ایک انسان ہے، اس کی اتنی عزت ہے کہ اس کی تقریر کے دوران تمام موبائل خاموش کیے جاتے ہیں۔ آپ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، ارحم الراحمین کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کا رب ہے، آپ کا آقا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور آپ کو اتنی توجہ نہیں ہے کہ اس موبائل کو تو کم از کم خاموش کر لوں۔ تو اس لیے الحمدللہ جب بھی میں امامت کراتا ہوں تو لوگوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے اپنے موبائلوں کو خاموش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، سچے مسلمان وہ ہیں جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے جو فوائد اور برکتیں وغیرہ ذکر کی گئی ہیں، یہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب آپ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے، اور اگر نماز کے ساتھ مذاق کیا جائے گا تو نماز تو نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہر میں اسے نماز پڑھنا کہا جاتا ہے اور فتوے کی بنیاد پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز ہو گئی ہے، لیکن جو برکتیں ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ جتنی کوتاہی ہوگی، جتنی خرابی ہوگی، اتنی برکتوں میں بھی خرابی ہوگی، اور اگر بالکل غلط سلط پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی برکت اس کو نہیں ہوگی۔ پوری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن کوئی ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوئی ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے نماز کے معاملے میں۔ اور اب تو رمضان ہے، تراویح کی حالت آپ دیکھ لیں، 15 منٹ میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں لوگ، ریل گاڑی چلاتے ہیں، کچھ جہاز چلاتے ہیں، اڑتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہے کسی بھی بڑی مسجد میں یا چھوٹی مسجد میں لوگ چلے جائیں
تراویح کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کی برکتوں اور نماز کے فائدوں سے محروم ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نمازوں کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔